کسی کا ظہور تھا، کیا ذات کردگار تھی، کیا ان کا نور تھا، اور جلتا ہے ان کے نور سے وہ شب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھیں۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے اور مخاطب کر رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ اگر تم نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً تمہیں ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آئیے کل جہاں میں نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کل میں نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ دعا یہ تھی، میں نے کل جواب دے دیا تھا لیکن شروع کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ اور اللہ نے اس کی دعا کو مستجاب کیا اور ارشاد ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اللہ نے بتایا کہ کچھ مانگا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ضرور کچھ مانگا ہے۔ مانگا یہ ہے کہ قربا میں مودت کرو، یعنی قربا ظرف ہے، مودت مظروف ہے۔ پتہ چلا قربا کے سوا کسی سے مودت کرنا جائز ہی نہیں۔ آئیے چلتا رہا قرآن کی طرف، پھر جہاں میں نے کیا چھوڑی تھی تقریر کو، کل میں نے یہاں چھوڑا تھا۔ میں نے کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ عبدالحکیم آل محمد کا فضائل بیان کرتا ہے اور وہ آدمی کو عمل سے ہٹا دیتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، محبت ہوگی اس سے آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں تو اگر عمل سے کوئی بد عمل ہوتا ہے، فضائل سے کوئی بد عمل ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ معاف کرنا توبہ محتاج شفاعت ہے۔ اللہ توبہ نہ قبول کرے تو کیا کرو گے؟ توبہ قبولے کا توبہ محتاج شفاعت ہے اور مودت مستحق شفاعت ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چل رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ سبا کی، جہاں جا رہی ہے، قل انما اعظکم بواحدہ
ان تقوم للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، رسول کہہ دو کہ میں تم سے صرف ایک وصیت کرتا ہوں، میں تم کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، میں اللہ قل، رسول کہہ دو، یعنی جہاں بھی اللہ نے آل محمد کی فضل بیان کیے تو وہاں لفظ کل ہے، اور کل پر عمل کرنا واجب ہے۔ قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، رسول کہہ دو ان کو کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دو دو یا ایک ایک، جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر سوچو کہ ہمارا صاحب دیوانہ تو نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں، قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، رسول کو کہہ دو کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو یا ایک، جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر سوچو کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر سوچو کہ ہمارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ پھر سوچو کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں۔ ان هو الا لکم رب الذی، آواز ہے قدرت کی کہ دیکھو میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، میرا رسول دیوانہ ہے۔ کل ما سألتکم من اجر فهو لکم، وہ تم سے جو اجر مانگ رہا ہے اسی اجر میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، پھر کئی بات کرتا رہتا ہوں، تھوڑی مشکل بھی ہے سمجھانے میں۔ قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، میرے حبیب کو کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ میری نصیحت یہ ہے کہ جب تم دو دو یا ایک ایک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں، ہمارا رسول دیوانہ نہیں ہے، لیکن کل ما سألتکم من اجر فهو لکم، وہ جو تم سے اجر مانگ رہا ہے اس اب آپ نے اندازہ لگایا۔ آیت کی ابتدا یہ ہے کہ رسول کو ارشاد کر رہا ہے، رسول واعظ کر رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ دو دو کھڑے ہو جاؤ یا ایک ایک، پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں۔ میں نے اندازہ لگایا یا اللہ نماز میں کیسے سوچے، اب پتا چلا جب رسول نے الفاظ یہ ہے کل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہ جو تم سے رسول نے اجر مانگا ہے اس میں فائدہ تمہارا ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ آئیے میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ شورى کی، اور یہ واحد آیت ہے سورۃ شورى کی، ایسی کوئی آیت قرآن میں دوسری ہے ہی نہیں۔ ایک آیت ہے جس میں بیعت تو دو حکم ہے، اللہ کا بھی رسول کا بھی۔ بھائی زبان سے بات کرو، پیچھے بچنا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس میں بیعت وقت دو حکم ہے، اللہ کا بھی رسول کا بھی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے حبیب وہ یہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں اور مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، مومن بھی ہیں با عمل بھی ہیں، بے عمل نہیں۔ اللہ رکھا، اب رسول کو کہا کل، میرے نے کیا ہے ابھی آگے آ کر، کل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، تم ان کو کہو تو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ان اللہ غفور شکور، اور کو کہہ دو کہ ان سے مودت کرنا ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے تو زیادہ میں کر دوں گا، اور میں اللہ غفور بھی شکور ہوں، میں اللہ غفور بھی شکور ہوں۔ کیا مانے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے
کہ جس حالت میں ہو مدد کرو. یہ نہ کہو کہ میں آگ میں ہوں، پانی میں ڈوب رہا ہو تو مدد کرو، آگ میں جل رہے ہو تو مدد کرو، ارے مر رہے ہو تو مدد کرو، کیونکہ میں اللہ تمہارے جو گناہ ہے وہ بھی معاف کروں گا اور میں اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا. نعرہ حیدری. اب پتہ چلے گا ایسا آیت میں پڑھی ہے. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، اور یہ کرتا ہوں تم دو یا ایک. جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو کہ میرا رسول دیوانہ تو نہیں. کل ما سألتکم من اجر فہو لکم. رسول ان کو کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں سے اجر مانگا ہے وہ اجر جو مانگا اس میں تمہارا فائدہ، میرا فائدہ نہیں، میرا فائدہ نہیں. اب ہمیں سوچنا ہے نماز میں جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پوری تاریخ انسانیت میں ہمیں ایک مرتبہ ملتا ہے کہ رسول سجدے میں اوپر حسین. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں اوپر بیٹھنے والے، گھبرائے نہیں. ایک مرتبہ ہمیں ملے کہ رسول سجدے میں اوپر آتی. میں خدا رسول اللہ کا رسول تھا، اس کو اللہ کے سوا کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وحی آیا کہ جب تک میرا حسین بیٹھا ہے بل وسیلہ میں لکھا کہ جہاں رسول کا تھا سر حسین کی تھی پیچھ، یعنی حسین کا چہرہ تھا صحابی کی طرح. یا میں نے بھی یہ سوچا کہ حسین جہاں رسول کا سر تھا آپ کا چہرہ بھی وہاں ہونا چاہیے. آواز آئی گی حسین کی عبداللہ کی، میں وہاں کرتا تو پیچھے دیکھتے صاحب اور کہتے کوئی بیٹھا تھا ہمیں پہچانے میں نہیں آیا. اس لیے میں نے اپنا چہرہ کیا صحابی کی طرف اور صحابہ کرام نے 13 مرتبہ سر کو اٹھایا، دیکھا حسین بیٹھا ہوا ہے. اب مسلمانوں بتاؤ کہ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں، صحابی کی نماز ہوئی یا نہیں. ارے جب تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل کیوں پڑتا ہے؟ نعرہ حیدری. نہ کرو حسین سے محبت نہ کرو، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا کا آواز ہے سورۃ فرقان میں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. رسول کو کہہ دو کہ میں جو تم سے اجر مانگ رہا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی سبیل مل جائے گی، اللہ کی سبیل. اگر تم آل محمد سے محبت کرو گے کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ. کہو ان کو کہ میں جو تم سے اجر مانگ رہا ہوں اس میں فائدہ تمہارا یہ ہے کہ تمہیں تیرے پروردگار کی سبیل مل جائے گی، اللہ کی سبیل مل جائے گی، اللہ کی سبیل. ابھی اللہ کی سبیل ہے کیا؟ پھر نہیں، پھر قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے وَمَعْنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. رسول میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو تکلیف دوں، میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں تم سے جائیداد نہیں مانگ رہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. ان هو الا ذکر العالمین. ان سے مدد کرنا عالمین کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ. اور اسی مدد کا پتہ تمہیں موت کے بعد پڑے گا. تو موت کے بعد پڑے گا کہ حسین سے محبت کتنی فائدے والی ہے. حسین سے محبت، آل محمد سے مدد. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، بات الفاظ ہیں عربی کے، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ محبت کا مادہ ہے حب، مودت کا مادہ ہے ود اور ہے
مودت اور ہے، ود مصدر ہے مودت کی، محبت کا مادہ ہے حب. تو یہاں الفاظ یہ ہیں قرآن کے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. رسول کو کہہ دو میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ آگے محمد سے مودت کرو، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. ان هو الا ذکر العالمین، ان سے مودت کرنا عالمین کی نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں اس کا جلدی سے پتا چل جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا، مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ حسین سے محبت کرنا کتنا فائدے مند ہے. اب ارشاد ہوا سورۃ فرقان میں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. میرے حبیب کہہ دو، میرے حبیب کہہ دو کہ میں جو تم سے اجر مانگ رہا ہوں وہ اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ اگر ان سے مودت کرو گے تو تمہیں اللہ کی سبیل مل جائے گی. اللہ کی سبیل ہے کیا؟ آئیے پھر چاہتا تفسیر صافی میں ایک الفاظ ہیں، جناب علی علیہ السلام کا قول ہے، قال امیر المومنین علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد بنفسی. اگر اللہ چاہتا تو اپنا تعارف خود کراتا. اگر اللہ چاہتا، گھبرا نہ جانا، لو شاء لعرف العباد ان اللہ تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد بنفسی. اگر اللہ چاہتا لعرف العباد نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اپنے نفس سے اپنا تعارف کراتا. ولیکن جعلنا ابوابہ وصراطہ وسبیلہ، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا دروازہ بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا صراط مستقیم بنایا، اللہ نے ہمیں اپنی سبیل بنائی. والوجہ الذی یطامن، اور اللہ نے ہمیں اپنا چہرہ بنایا تاکہ لوگ ہمارے ذریعے خدا کو پہچانیں. نہیں چلوں گا، ہزاروں کے تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے. قال امیر المومنین علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو اپنا تعارف خود کراتا. ولیکن جعلنا ابوابہ وصراطہ وسبیلہ والوجہ الذی یطامن، اللہ نے ہم چودہ کو اپنا دروازہ بنایا، اپنی سبیل بنائی.